اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو محبوب کیسی اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ جو آپ کے مزاج میں کرم آیا، رحمت آئی، آپ اپنے غلاموں کے حق میں اس قدر زیادہ نرم ہوئے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے امت کے لیے۔ محبوب کیسی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب کی ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صوفہ قادری کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ انسان کے دل میں نیکی اور خیر کے جتنے بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر سختی ہو، اس کا دل کسی بھی وجہ سے دوسروں کے بارے میں نرم جذبات نہ رکھتا ہو، تو بہت ساری خیر کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کسی کی بھلائی تب کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا تب سوچتا ہے، کسی کے درد کا احساس تب کرتا ہے جب اس کا دل دوسروں کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی بھی تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کی طبیعت سخت ہوتی جائے، مزاج گھٹن والا ہوتا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو محبوب کیسی اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے وہ رشتے، جن رشتوں میں حسن پایا جاتا ہے، جن رشتوں میں آپ کے مزاج میں کرم آیا، رحمت آئی، آپ اپنے غلاموں کے حق میں اس قدر زیادہ نرم ہوئے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ ان رشتوں سے بھی انسان دور ہٹتا ہے کہ ان کے دل سخت ہے۔ کیسی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے، پریشان ہوتے یہ لوگ۔ آپ پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے غلاموں کے حق میں آپ کے دل کو نرم فرما دیا۔ میں نے دیکھا ہے نرم دل آدمی بعض اوقات کچھ نقصان بھی اٹھاتا ہے، دھوکے بھی کھاتا ہے، سیاست کا شکار بھی ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ نرم جو ہوا، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح سے اس کو بنا لیا ہے اور کس طرح سے میں نے کام لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، اور لوگ اسے بیوقوف سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہوتا، پتہ اسے سارا ہوتا ہے، عقل اسے ساری ہوتی ہے، باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نرم دل ہوتا ہے تو اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے پتہ نہیں، اسے پتہ سارا ہی ہے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جان لیں، خبر ہے، پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہیں، کیا کریں، مزاج نرم ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے ناک میں نکیل ہے، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن ہے، نرم دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہو میں نے مشورہ دیا تھا مان گیا، او بھائی وہ مان اس لیے گیا ہے کہ مزاج کا نرم ہے، ورنہ آپ اور آپ نے اپنی حیثیت جان لی، آپ کے کہے پہ لگ گیا، مانا کیا ہوا؟ وہ تو مزاج میں نرمی ہے، طبیعت میں نرمی ہے۔ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو 1.5 منٹ میں یاد کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں 1 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ اللہ نے کامل مومن بنایا ہوتا ہے بعض لوگ، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔
لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر چشم پوشی کریں، پردہ پوشی کریں، تو یہ تیری چلاکی کا کمال نہیں، یہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام نفل زیادہ پڑھنے لگ جاتا نا، عبادت زیادہ کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے. اب غلاموں نے طریقہ بنا لیا، جس کو آزاد ہونا ہوتا وہ ذرا نفل زیادہ پڑھتا، آپ آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ رب کے بندے ہیں نا، ذرا سوچ دیکھو، معیار دیکھو. فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے ان کی کمزوریوں کی. تو حضور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کچھ دن نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آپ سے وہ انعام لے لیں، آزاد ہو جائیں. فرمایا مجھے پتہ ہے. تو حضور پھر فرمایا رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم تیار ہیں دھوکہ کھانے کے لیے. کوئی تیرے نام پہ دھوکہ دے نا تو تیار ہیں. طبیب کو پتہ چل گیا ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا، اب وہ تیرے نام سے دوائیاں دیتا ہے، اسے خبر ہے نا اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو بسم اللہ آئے نا، تیار ہیں دھوکہ کھانے کو. تو میرے عزیز، مزاج کی نرمی، اس کے لہجے کا خوبصورت ہونا بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ نرم دل ہے. وہ انکار ہی نہیں. جو کسی نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کوئی حرج نہیں. بڑے بڑے مناصب والے لوگ میں نے دیکھے ہیں مزاج کے نرم ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہو دیکھو. میں بہت سارے دوستوں کو میں جانتا ہوں، ان کی آپ کبھی باتیں سنیں تو مدعی بھی خود، وکیل بھی خود اور جج بھی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں آیا ہوں، اب آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے اور نتیجہ یہ نکلنا ہے. آپ سے وہ ملیں گے تو آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، انہیں سارا ہی پتہ ہے، لیکن رہ سب سے پیچھے گئے کیونکہ چالاک ہے، نرم دل نہیں. اس کی بارگاہ میں مقام کس کا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو جنتی ہیں ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں. یہ جنتیوں کی علامت ہے. فرمایا جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے، سیدھے سادے درویش لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے اور کواڑ کھول دیے جائیں گے کیونکہ بھولے ہیں، نرم دل ہیں، مزاج میں ٹھنڈک. ایسا نہیں کہ زمانے کی اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں، بس ویسے ہی سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے. یہ محبت دا جھگڑا ہے جڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. جھگڑ کے پیار کرنا ہے، اس سے یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یاد رکھیں کہ مزاج میں نرمی لائیں. لیکن آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے، احساس نام کی چیز نہیں. میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میری ہی قدر نہیں کی گئی. ہم سب اسی سے ان کے ہو گئے. صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے، باقی جو ملا غلط ہی ملا. یاد رکھیں اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں. میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ نہ ہنسا کرو، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر. حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر. زیادہ نہیں ہنسنا. ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ. ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں. کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے. یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا. حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب بھی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو.
جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی. لیکن بہت باتیں کرنا، بہت باتیں کرنا، بہت باتیں کرنا، نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں. ہم جو برا سوچتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے. حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں، مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا، حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، اڈیگر تے دین آیا ہے محمد، اوڑک نو ڈوب جانا ہے. میرے عزیز، یہ بہت بدگمانیاں، بہت. ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور ایم فل کر رہا ہے بچہ، تو وہ اماں نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا ماحول ہی گڑبڑ کر دیا. وہ کہنے لگی جادو کرا کرا کے، تویز کرا کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تک الجھا ہوا ہے. کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی قوم میں. اور وہ بیچارہ، یعنی چچی کو دشمن تھوڑی نہ ہوتی، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے. ہمارا عجیب انداز ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دیے. تم نے بڑا آگے جانا تھا، تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے. وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے. کیا مطلب؟ آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں، دل سخت ایک دوسرے کے لیے. مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں، جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں. یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، چغلی، چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے، وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت، اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وہ کبھی نرم نہیں ہوگا. کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام ہے. کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا کہ یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، محبتوں کی مخالف ہے، انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کرے نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا. تھوڑا سا واپس آئیں، اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں، للہیت کی طرف آئیں، خیر دیکھیں، خیر کتنی ہے اس امت میں. غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں، بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے. اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، جس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے، اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں. اسی طرح یہ جو مال کی محبت ہے نا، ہرس، ہوس، لالچ، یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے. جب لوگوں کو بندے نہ نظر آئیں، صرف پیسے نظر آئیں، پھر طبیعت سخت ہو جاتی ہے. مال ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اگر یہ لالچ اختیار کر جائے، ہرس اور ہوس اختیار کر جائے، پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام چیزوں میں ملاوٹ، یہاں تک حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیاں ملاوٹ والی بیچنی شروع کر دیتے. ان کو پتہ ہے میں زندگیوں سے کھیل رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن وہ کتنا کچھ سخت آدمی ہے، اس کا دل کتنا کچھ سخت ہے کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھیل کر مال کما رہا. آخر اپنے ضمیر کی عدالت میں تو کھڑا ہوتا ہوگا نا، رات کو اسے نیند بھی تو آتی ہوگی نا، وہ کبھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے رب کی بارگاہ میں بھی تو کھڑا ہوتا ہوگا. کیسے جواب دے گا اللہ کے حضور؟ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا ہے، مال کی محبت میں، ہرس میں، ہوس میں اتنا دل سخت ہو گیا. یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے. کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی،
بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں، تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے؟ زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے، لیکن کیوں رکھا تھا صدقہ؟ کہ یہ مال نکل کے ذرا باہر جائے تاکہ یہ جگہ نہ پکڑے دل میں، تاکہ دوسروں کے حق میں طبیعت نرم ہو۔ لیکن آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں مال کی محبت آئی ہے، جہاں جہاں مال کا پیار آیا، وہاں حالات اور سے اور ہو گئے، خراب سے خراب ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے اس میں بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں لوگ۔ چلے دعا مانگنے لگا ہوں، آمین کہنا، اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں گے، ایک وقت آئے گا کہ سوچیں گے بھلا ہم کیا کہا کرتے تھے۔ ہم اس دور میں تبلیغ کر رہے ہیں جس دور میں سوتوں کو نہیں جگانا پڑتا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے، جاگتے لوگوں کو جنہیں سارا پتہ ہے، شعور ہے، عقل ہے، ان کو جگانا پڑ رہا ہے۔ ہم زیادہ مشکل میں۔ میرے عزیز، اقتدار کی جنگ لوگوں کو سخت کر دیتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ کرسی پر پہنچنے کے لیے لوگ کچھ نہیں دیکھتے۔ اقتدار کی خاطر لوگوں نے حد نہیں کر دی دنیا کو قتل کرنے والی۔ بم مارتے وقت سوچا کبھی انہوں نے کہ کتنی ماؤں کی گود اجڑے گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑے گا؟ انہیں غرض نہیں تھی، وہ تہ و بالا کرتے گئے بستیوں کو، اجاڑتے گئے آبادیوں کو۔ خدا کرے کہ یہ قوم سمجھے، اقتدار کے لیے لوگوں نے، بیٹے نے باپ کو قید کر دیا، باپ کو، کہ میری باری نہیں آنے دیتا۔ پڑھے آپ تاریخ اٹھا کے، اقتدار کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا کہ یہ میرے رستے کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا جاتا آپ کو اور ہمیں؟ لوگوں نے اپنے رستے میں آنے والے سگے خون کے رشتے کاٹ کے رکھے، اتنے سخت ہو گئے لوگ، صرف اقتدار چاہیے تھا۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کسی قوم میں جہاد کے لیے جب جانا نا، تو وہاں جو سرسبز درخت ہو وہ درخت نہ کاٹنا، وہاں کے فصلیں نہ تباہ کرنا، عورتوں اور بچوں پر اور بوڑھوں پر جب تک ہتھیار نہ اٹھائیں حملہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اسلام جو جنگ کرتا ہے وہ جنگ بھی اللہ کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ انسانوں کے اقتدار کی جنگ نہیں ہوتی کہ فلاں کو مسلط کرنا ہے تو فلاں کو مسلط کرنا۔ اقتدار کا مزاج ہی یہ ہے۔ حکومت ہی کر رہا تھا نا ہلاکو خان، ایک کرسی چاہیے تھی نا، تو دجلہ کی نہر کا اس نے یہ حال کر دیا تھا کہ لوگ جو وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ پانی نہیں بہتا، خون بہتا ہے دریائے دجلہ میں، خون ہی خون، دریا اور نہر خون سے بھر گئی۔ اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے، یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے، تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا، انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بناؤ۔ کیوں؟ مجھے حکومت کرنی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رعب ڈلے گا، نہ سمجھ آئے تمہیں، اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آؤ پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں، حسین ابن علی کا سر نور۔ آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو شمر کو نہیں پتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا، یزید کو نہیں پتا تھا، لیکن حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور دمشق کی گلیوں میں وہ پھرایا گیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم نے اولاد رسول ہی ساری شہید کر دی، حضور کے جگر پارے تڑپا دیے، آخر کیا چاہیے تھا؟ تو پلٹ کے دیکھ لو تو جنگ کرسیوں کی نکلی۔ کسی کو کوفے کی گورنری چاہیے تھی، کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی، کسی کو حمص کا صوبہ چاہیے تھا، کسی کو دمشق کی حکومت چاہیے تھی، کوئی پورا اقتدار چاہتا تھا۔ اقتدار کے اس نشے میں تو
رسول اللہ کی اولاد آئے تو لوگ نہیں دیکھتے تو تیرے میرے بچوں کو دیکھیں گے، ہماری اولادوں کو دیکھیں گے. پتہ نہیں کب شعور کی آنکھیں کھولو گے، پتہ نہیں کب سوچو گے، کب سمجھو گے، کس وقت چیزوں پر غور کرو گے. اقتدار کی جنگ میں تو وہ لوگ آئے نا جو رسول اللہ کے کندھوں پہ نظر آتے تھے تو لوگ انہیں بھی نیزوں کی نوک پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں. خدا را مزاج سمجھو، مزاج کیا ہے. لیکن وہ ہم پتہ نہیں کس خواب غفلت کا شکار ہیں. اللہ جانے کہاں جا کے آنکھ کھلے گی، اللہ جانے کہاں جا کے ہوش آئے گی، کہاں جا کے سمجھ آئے گی. خدا را چیزوں کو لیں ضرور، لیکن ان کو اس حد تک لیں جس حد تک وہ ہیں، جس حد تک نہیں ہیں اس حد تک نہ جائیں. اتنے جذباتی نہ ہو ان معاملات کے اندر، ایک دوسرے کو سمجھیں، غور کریں. اور پھر جس بندے میں بھی تکبر ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے، جس میں بھی ہوتا ہے. برادری کا تکبر ہو کہ میں چودھری صاحب ہوتا ہوں وہ بھی ڈاڈا ہے. علاقے کا تعصب ہو اس کے اندر کہ میں فلاں علاقے کا ہوں تو وہ بھی سخت ہے. علم کا تکبر آ جائے وہ بھی سخت ہے. اس کو یہ پتا ہو کہ میری بڑی پذیرائی ہے اور مجھے بڑی دنیا جانتی ہے اور میں بیٹھ جاؤں تو پھر بھی بڑی بات رش ہوتا ہے اور میں چلوں تو وہاں بھی اللہ ماشاءاللہ خدا معاف کرے تکبر آتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ پہ سوار ہو جائے وہ متکبر کرتی ہے انسان کو. یہ چیزیں اپنے سے جیسے جیسے دور کریں گے ویسے ویسے عاجزی نصیب ہوگی، اور جیسے جیسے عاجزی نصیب ہوگی ویسے ویسے دل نرم ہوگا، اور جیسے جیسے دل نرم ہوگا رب کی مخلوق کا پیار بھی آئے گا، رسول اللہ کے دروازے کی گدائی بھی آئے گی. اور ایک بات اور ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو مفادات کی جنگ ہوتی ہے نا، مفادات کی جنگ وہ بھی دل کو سخت کرتی ہے. مفادات کی جنگ. مجھے بتائیے جتنے لوگ کسی مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں نا، تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایک پر اگر قرض چڑھ جائے، ڈوب جائے، پریشان ہو جائے تو اس کے دائیں بائیں والے جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ دل سخت ہو گیا ہے. جنگ مفادات کی، اب زیادہ گاہک میری دکان پہ آئے گی. مفادات کی جنگ طبیعت کو سخت کرتی. وہ جہاں جہاں بھی انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہاں. میں عرب شریف میں تھا تو ایک دوست مسجد نبوی شریف میں ملے اور بڑے درد سے روئے، بڑی تکلیف میں تھے. ایک تو بندہ پردیس میں گھر سے دور، اور پھر اگر آزمائش میں ہو تو پھر شاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی. بھی کاک جنا تو پارے تو تاڑی مار اڑانا باہو اچھی تے اگے ہی اڈن آ رہے. وہ کہنے لگے ہمارا سپروائزر لاہور کا ہے، پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اپنا ہے، اور جس شخص کے پاس ہم کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو گڈ بک میں رکھنے کے لیے نا ہماری غیبتیں کرتا ہے. وہ جب کہتا ہے نا یہ 10-15 لوگ تیرے وفادار نہیں، تو اب جو مالک ہے عربی اس کی نظر میں وہ بھلا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں. ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں، وہ ظاہر آفیسر ہے ہمارا، اس نے مزدوری نہیں کرنی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اس کی گڈ بک میں نا اپنا تھوڑا سا نفع لینے کے لیے وہ سب مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے. وہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے گھر سے اپنا پلاٹ بیچ کے آئے، لیکن ان کی نظر ہو گئے، واپس جانا پڑا. وہ بیچارے صبح تلاش کرنے آئے تھے لیکن مزید اندھیرے میں الجھ گئے ایک بندے کے مفادات کی جنگ لڑنے کی وجہ سے. ہم مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ہماری طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں، ہم پیار نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں جس قدر بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کا بازو تھاما ہے، سپورٹ کیا ہے، ایک دوسرے کو آگے لے کے چلے. ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ملو، ایک دوسرے کو تھامتے ہیں تاکہ سب کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے وقت؟ فرمایا انصار اور مہاجرین ذرا بھائی بھائی بن جاؤ، ذرا ایک دوسرے کو کاروباروں میں شریک کر لو، اپنے گھروں میں رہائش دے لو. اس لیے کہ کھانا پینا رہنا مضبوط ہوگا تو تبلیغی کام آگے چلے گا، دین بھی تبھی تو پھیلے گا. لیکن ہمارا مزاج اتنا سخت ہو گیا ہے، طبیعت اتنی سخت ہو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں نے یہ دور دیکھا ہے. یتیم ہو جاتے ہیں نا کسی کے بچے تو 2-3 مہینے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی حکم ہوا ہے تو دسیا جائے. پھر 4-5 مہینے گزرتے ہیں، کہتے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے؟
محنت کرن نا نالے کوئی ابا ہیں جی تیرے اندر ٹر گیا بڑا کو چھڑ کے گیا ہے. لوگوں کی اسی وقت طبیعت سخت ہو جاتی ہے اور بعض باتیں آپ کو ایسی بھی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کلیجہ کاٹ کے لے جاتی ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی جو انہوں نے کر دی. وہ جی فلانی جگہ فلاں پلاٹ تھا وہ کدھر گیا؟ وہ سنا ہے فلاں جگہ. اچھا بہت ساری ڈھیر ساری ایسی باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور کسی کو وہ بات کرنے دیکھیں اگر کسی کے بچے کو پلاٹ بیچتے ہیں تو پلاٹ ابے کا تھا. آپ ڈسکس کس لحاظ سے کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ تکلیف پہنچائی جاتی. کیوں؟ دل سخت ہے. حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا. اور صحابہ محسوس کرتے تھے, صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے. یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا, کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے. یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر, قلب نرم ہوگا, دل نرم ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئیں, لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں, جو نرمی تھی وہ اتنی انوکھی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں. نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے. حضور صبر کا درس دینے والے, 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر, 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گے. حضور صبر کا درس دینے والے. لیکن کریم ان کے گھر گئے, ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی. حضرت سعد بن عبادہ کہتے میں بھی حاضر تھا, بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے. میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں, یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے. یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا, یہ جو دل کا نہ, بلکہ حضرت سعد ابن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے. یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی. یہ نرم دلی نبی کریم کی, رقت قلبی, حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے. سخت نہ ہو, ڈاڈی زندگی نہ گزارو. اشداء علی الکفار, کافر کے لیے سخت ہوں گے. رحماء بینہم, آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا. اپنے اپنے دل سے پوچھو, بڑے ٹیسٹ کراتے ہو, بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو, کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے, معاف کیوں نہیں کرتا, اسے پیار کیوں نہیں آتا, اسے رونا کیوں نہیں آتا, اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا. یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے, اس میں نرمی نہیں آتی, کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں. وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو. اپنی طبیعت پر غور کریں, مزاجن سخت نہ بنے, تلخ نہ بنے. کسی کے بارے میں بھی سوچیں, کسی اور کا بھی احساس کریں, کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں. آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے. اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا, یہ کیا دانش مندی ہے؟ عزیز کہیں تو نرم ہونا, کہیں تو مہربانی کرے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جانور کے منہ پہ نہ مارنا, جانور کو باندھ کے نہ مارنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بکرا ذبح کرنے لگا, اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا. فرمایا 2 موتیں دینا چاہتے ہو, اسے سائڈ پہ کر کے چھری تیز کرو اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم ہو. تو جو دین آپ کو کہتا ہے جانوروں سے بھی حسن سلوک کریں, وہ اگر مزاج اس طرح کا بنا لیں گے نا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, ہمارے بچے ان سے پوچھے نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے, وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. پھر وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں پر اگلا لفظ بھول جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میرے پیسے بڑے لگے ہیں ڈاکٹر بنتے, پہلے وہ وصول کروں گا. نیا SHO بھرتی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں پولیس میں جاؤں گا, آفیسر بنوں گا, پھر میں انصاف کروں گا. پھر وہ پولیس میں تو چلا جاتا ہے لیکن اسے یاد آ جاتا ہے کہ وہ جی لوگ تو جھوٹے پرچے بڑے کٹواتے ہیں. جی آپ چھوڑیں, آپ نے یہ شرط رکھنی تھی پہلے دعویٰ کرتے وقت.
آپ اگر لوگوں کو دیکھ کے نیکی کریں گے پھر تو گئے کام سے. نیکی تو جب بھی کرنی ہے رب رسول کی بارگاہ کو پیش نظر رکھ کے کرنی، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. لیکن وہ مزاج ہی نہیں، وہ ہماری طبیعت ہی نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں صرف اور صرف دلوں کو نرم کرنے کی طرف توجہ دیں. احساس اگر پیدا ہو جائے نا، احساس، تو پھر معاملات بڑے بہتر رہتے ہیں. مشکلات آتی ہیں لیکن دل کو سخت نہیں کرنا، طبیعت کو کبھی بھی گھٹن والا نہیں بنانا. دل نرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہونا چاہیے. اقبال کہنے لگے دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور پھر اقبال فرمانے لگے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کہتے تو آنکھوں سے تو دیکھتا ہے پر تیرا دل اندھا ہے. اگر دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر تجھے لوگوں کے درد کا احساس ہوگا. دل بینا بھی کر، دیکھنے والا دل پیدا کر. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.